جوان ہے، شادی شدہ نہیں ہے، ہزار روپیہ ملا کر 500 سے 2 بندے زنا کر رہے ہیں۔ غیر محرم اگر نابینا ہو، عورتوں نے کہا، نبی کی ازواج نے پوچھا، وہ تو نابینا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ابتدا کے اندر میں وہ باتیں بیان کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیکھنے کے متعلق بیان کی ہیں۔ دیکھنا، اس میں پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا الامرأة الى عورت المرأة۔ ترجمہ بیان کر دیا ہے کہ عورت کے سطر کو، یعنی پوشیدہ حصوں کو نہ دیکھے، اور مرد اپنے مرد کے بھی سطر کو نہ دیکھے، نگاہیں پھیر لے۔ دوسرے مرد کو چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کے سامنے ننگے پن کا مظاہرہ نہ کرے، شرافت کا اور اعلیٰ انسانی صفات اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ سطر کو چھپا کر رکھے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک سورہ نور سے تھی اور دوسری بھی سورہ نور سے تھی، آیت نمبر 31 تھی اور 30 تھی جو میں نے پڑھی ہیں۔ اس میں فرمایا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیے تاکہ غیر محرم پر نظر نہ پڑے۔ یعنی جو عورت غیر ہے، میری بہن، بھانجی، بھتیجی، خالہ، پھوپھی، ماں، بہن، دادی، نانی نہیں ہے، ان سے پردہ ہے، تو اب وہ اگر پارک میں آ جائیں تو پھر نظریں نیچی رکھے یا پارک سے باہر نکل آئے، چھوڑ دے اس ماحول کو جب تک کہ وہ پھر رہی ہے۔ ویسے تو بعض چڑیا گھر ہو یا یہ پارک وغیرہ ہوں، وہاں لیڈیز کا ٹائم الگ ہوتا ہے، جینٹس کا ٹائم، سیر کا، واک کرنے کا ٹائم الگ ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ سیپریٹ ہونا، الگ الگ ہونا اچھی بات ہے۔ تو یہ جو اچھی بات ہے یہ قرآن مجید نے پہلے بتا دی ہے، اپنی نظریں نیچی رکھیے تاکہ غیر محرم پر نظر نہ پڑے۔ اگر ناگہانی طور پر کسی غیر محرم پر نظر پڑ بھی جائے تو فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لے، پھر دوبارہ نہ دیکھے، بار بار نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اچانک نگاہ پڑ جاتی ہے نا، گلی کے موڑ پر نگاہ پڑ جاتی ہے، میں بس میں یا ٹرین میں بیٹھا ہوں تو عورت چڑھ آئی ہے، نگاہ پڑ جاتی ہے، ہسپتال میں عورتیں بھی آئی ہوتی ہیں، مرد بھی آئے ہوتے ہیں، نگاہ پڑ جاتی ہے، پھر اپنی نگاہ کو ہٹا لے، نیچا کر لے، سائڈ پر کر لے، مسلسل ان کو تاڑتا نہ رہے، نظریں وہاں گاڑ نہ دے، فٹ نہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ حکم ہے۔ تو اس سے آدمی کا جو دل ہے اس میں روحانیت برقرار رہے گی۔ اگر غیر محرم عورتوں کو دیکھے گا تو روحانیت مر جائے گی، دل مردہ ہو جائے گا، اور جب دل مر جاتا ہے یا روحانیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر نیک عمل، نیکی کا کام لذت نہیں دیتا، پھر یہ نقصان ہوتا ہے۔ غیر محرم اگر نابینا ہو، اندھا ہو، تب بھی اس کی طرف نہ دیکھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، آپ کی ازواج نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نہیں دیکھ رہا، آپ نے فرمایا آپ تو دیکھ رہے ہو، ہے غیر محرم، ہے غیر مرد، تو آپ بھی نہ دیکھیں۔ جیسے مرد کو نقصان ہوگا ویسے عورت کو بھی غیر مرد کو دیکھنا نقصان ہوگا۔
دونوں طرف سے اگر یہ شیطانی عمل ہوگا تو روحانیت مر جائے گی۔ صحابہ کرام نے عجیب بات کی، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بیان کیا جس سے صحابہ حیران و پریشان ہو گئے، دنگ رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ زنا کرتا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، آنکھیں زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول بدکاری تو شرمگاہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو آخری درجہ ہے، یہ لائن بنتی ہے، لائن کلیئر ہوتی ہے، جب آنکھیں استعمال ہوں گی اللہ کا حکم توڑیں گے تو یہ آنکھ کا زنا ہے، کانوں سے غیر محرم کو سنیں گے تو یہ ان کا زنا ہے، بولیں گے ان سے تو زبان کا زنا ہے، اگر چل کر جائیں گے تو پاؤں کا زنا ہے، اگر آپ نمبر ملائیں گے یا تحریر لکھیں گے تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے، انہیں ٹچ کریں گے، ہاتھ لگائیں گے، ہاتھ ملائیں گے، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شرمگاہ یا ان تمام زناؤں کو جھوٹا کر دیتی ہے یا اس کو سچ کر دیتی ہے۔ تو گناہوں سے خود بچنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کبھی آپ کانٹوں والے راستے پر جہاں جھاڑیاں ہوں، راستہ ہو چھوٹا اور سائڈوں پر درخت جن کی ٹہنیاں نیچے ہوں اور ان پر کانٹے بھی ہوں، بیری کا درخت ہے، تو کیسے گزرتے ہو؟ تو اس سوال کے بعد جواب یہ آیا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور بچا کے چلتا ہوں، کبھی یوں سائڈ کر لی، کبھی یوں سائڈ کر لی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہی تو تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا۔ تو یہ گناہ آج کل عام ہے نا، یہ گناہ موبائل میں بھی ہے، 2 انگلیاں ماریں گے تو بے حیائی آ جائے گی، تو اس سے بچنا۔ غیر محرم اگر نابینا ہو، عورتوں نے کہا، نبی کی ازواج نے پوچھا، وہ تو نابینا ہے، اللہ کے رسول میں اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تمہاری تو ہیں، تم پرہیز کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے۔ جو سیکولر لوگ ہیں ان کا نظریہ اور ہے، وہ ایک شعر میں بیان کر کے، ایک شاعر نے اس اپنے ذہن کی عکاسی کی ہے، وہ کہتا ہے سبھی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلیں یوں عیاں ہو کر۔ یہ میرے دے ہی پابندیاں لگی جاندیاں نے، تو بھئی اللہ تعالیٰ کی پابندیاں ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان، یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا ملک ہے، بادشاہ ہے، تو اس کا قانون ہے۔ جیسے ہی آپ سوئٹزرلینڈ میں جائیں گے، سعودی عرب میں جائیں گے، آپ کی ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ پر ہو جائے گی، دبئی میں آپ کی ڈرائیونگ گاڑی اسٹیئرنگ رائٹ ہینڈ پر ہو جائے گا، انڈیا پاکستان میں آپ کی گاڑی الٹے ہاتھ پر چلے گی۔ اب اگر کوئی وہاں جا کر کسی ٹریفک مجسٹریٹ سے لڑ پڑے کہ جناب میں تو ایسا کرتا ہوں، وہ کہے گا وہ ملک ہے، یہاں کا بادشاہ اور ہے، آئین قانون دستور اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا جو بادشاہ ہے وہ ہمارا بھی خالق مالک ہے، تو اس نے ہمیں ایک دستور دیا ہے۔ یہ ملک کباڑہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ خطرے کی گھنٹیاں کیوں بج رہی ہیں؟ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، جج بک جاتے ہیں، قانون بک جاتا ہے، انصاف بک جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور پھر عذاب جب آتا ہے تو مخصوص لوگوں کو نہیں آتا، ادنا درجے کے آدمی کو بھی عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے چکی میں آپ دانے ڈال دیں، اس میں گھن بھی ہو، پس وہ بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر صبر کرنے والوں کو بعد میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، لیکن ایک امتحان تو ہے نا۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا، زبان کا، آنکھ کا، یہ زنا ہے۔ اور غیر محرم کو دیکھنا وہ آنکھوں کا زنا ہے۔
اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے اور دل بھر جائے جذبات سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے اور وہ اپنی خواہش اس سے پوری کرے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آدمی برے راستے پر جانے سے بچ جائے گا۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں دین کے راستے پر خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، خوف دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کرو۔ میں ایک درزی کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، وہ دوست ہے میرا، آگے اس کے 2 شاگرد جوان ہیں، شادی شدہ نہیں ہے، ہزار روپیہ ملا کر 500 سے 2 بندے زنا کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھو کہ یار یہ 100 روپیہ چائے تو لے آؤ، پیسے ہی نہیں ہیں، غربت ہی بڑی ہے، بل ہی نہیں بھر سکے ہیں اس دفعہ، تو یہ حالت ہے بدکاری کے لیے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، شیطان ان کو اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ اس کام کو کرو۔ اللہ اکبر۔ جب اب تک جو گفتگو تھی وہ دیکھنے کے متعلق تھی، شریعت نے آنکھ کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، وہ ہے بات کرنا۔ بات کرنا، شریعت کی جو احادیث اور آیات وحی کی وہ بات کرنے کے متعلق تھی نا، وہ میں آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے دہراتا جاؤں گا۔ اگرچہ میں نے مسئلہ یہ پہلے بھی بیان کیا ہوگا، لیکن پھر بھول جاتا ہے آدمی۔ بیان کرنے سے، جمعہ کا دن خطبہ سے مطلب ہے تازگی، دہرانا، روین، تو وہ تازہ ہو جائے گا۔ بدنیتی کے ساتھ غیر محرم سے بات نہ کرے، اور یہ مسئلہ آپ کو سنا چکا ہوں، یہ زبان کا زنا ہوگا، نیت بری نہ ہو۔ اگر نیت اچھی ہے تو بات کی جا سکتی ہے۔ مثلا آپ کے کاؤنٹر پر عورت آئی ہے، آپ نے اس کو کوئی چیز دینی ہے، پیسے لینے ہیں، بات تو ہوگی، اپنی نیت کو درست رکھیں۔ بیل آئی ہے، خاتون نے اٹھا لیا ہے، تو یا خاتون کی بیل تھی، میں نے اٹھا لیا ہے، تو جیسے آج ایک بھائی نے فون کیا، میں نے نہیں اٹھایا، تو میں جمعے کی تیاری میں تھا کہ جی جمعہ آپ پڑھا رہے ہیں، میں نے کہا پڑھا رہے ہیں، بچے نے کہا پڑھا رہے ہیں، تو اگر اس جگہ پر خاتون ہوتی اور اتنی بات کرنے میں نیت بری نہ ہو تو مضحکہ نہیں ہے، یہ یس اور نو کر دینا چاہیے۔ جی ڈرائیور پوچھتے ہیں جی مئی کتنے جانا ہے، انہوں نے کہا بستی ملوک اترنا ہے، ٹھیک ہے جی یہ آپ مجھے 25 روپے پکڑاؤ ٹکٹ کے، تو یہ اتنی نیت بری نہ ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، چائے والے ڈھابے پر ہم بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ قد اونچا ہے، وہ عمرہ کرنے چلے گئے، خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے بیت اللہ کا، اس کے نیچے کھڑے تھے، 2 عورتیں آئیں، کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ مصر کی تھیں، بہرحال بڑی بھاری اور وزنی تھی۔ انہوں نے کہا جی پتر ہم نے چوکٹ کو ہاتھ لگانا ہے، ہمیں ہاتھ تو لگواؤ۔ اب سیڑھی یا سٹول تو وہاں نہیں تھا، وہ کہتا ہے میں جفا پایا، ایک نو ہاتھ لوایا، دوسری نو لوایا، اتنے آ کے مسئلہ پوچھتے پہ بھی جائز سی کہ ناجائز سی۔ اور میں نے کہا بھلے مانے سے یہ تو وہاں سوچنے کا معاملہ تھا، اب جب تم کر رہے ہو تو اب یہ کیا پوچھ رہے ہو کہ جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ اگر نیت بری نہیں تھی تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے۔ آپ نے غیر محرم کو ہاتھ تو لگایا ہے نا، ایک شریعت کے خلاف معاملہ ہے، اگر نیت بری نہیں تھی معافی مانگو گے اللہ معاف فرما دے گا، او رحیم و کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات کرنے کے متعلق ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، وہ ہے لوگوں سے شیریں کلامی سے بات کرو۔ بہت مشکل ہے، فوراً ہمارا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، اندر سے ایک اور مسلمان برآمد ہوتا ہے بگڑا ہوا، فوراً ذرا سا مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو پھر رویہ، بات کرنے کا لہجہ، انداز بالکل چینج ہو جاتا ہے، اور گالی گلوچ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ لوگوں کے آگے گلاب کا پھول بن جاؤ۔
اعلیٰ انداز میں ڈکشنری کے اعلیٰ الفاظ کا استعمال کرو، وہ باپ ہو، وہ دوست ہو، وہ استاد ہو، وہ ہمسایہ ہو، وہ گلی کا رہ گزر ہو، ناواقف ہو، بات اعلیٰ انداز میں کریں۔ یہ اہل جنت کا بات کرنے کا انداز ہے۔ وہاں جنت میں نہ گالی ہوگی، نہ غیبت ہوگی، نہ لغو ہوگا۔ تو وہ اعلیٰ لطیف لوگوں کی کالونی ہے، تو اس کالونی کا نمائندہ باشندہ بننے کے لیے آپ نے پریکٹس یہی کرنی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ اکبر۔ ٹینشن جو بھی ہو، غصہ جو بھی ہو، بلاک دماغ کے اوپر آپ 2 برف کے رکھ دیں، ٹھنڈے انداز میں بات کریں۔ میرے ایک ساتھی ہیں سکھر میں، پروفیسر ہیں، مسجد میں ایک آدمی آیا، بینک مینیجر تھا، تو اس کو وہ مذہبی طور پر ٹسل ہوگی، ذہن میں غصہ ہوگا، وہ اہل حدیث ذہن کا نہیں تھا۔ بہرحال کوئی بات ہوئی، وہ بہت غصے ہوا۔ وہ میرا جو دوست ہے پروفیسر، وہ یک طرفہ طور پر خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ وہ پروفیسر 5 دن کے بعد پھر اس نے وہ جو بینک مینیجر تھا اس نے 5 دن کے بعد معذرت کی، اور پھر دوستی ہو گئی، اور پھر نظریات کے تبادلے شروع ہو گئے، پھر مطالعے کے لیے کتابیں ایک دوسرے کو پروفیسر نے ان کو دی، یہ پڑھو۔ ہوتے 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 اس نے اعلان کر دیا، بھئی میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر نہیں ہوں، اب میرا مذہب میں اہل حدیث اختیار کر لیا ہے میں نے۔ اور پھر اس کا تبادلہ ملتان میں ہوا۔ میرے دوست نے فون کیا کہ یہ آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کو ملیں، کوئی مسائل وغیرہ ہوں تو بتانا، کوئی فوری طور پر بستر، رہائش، برتن کوئی۔ تو وہ بندہ لمبے ہاتھ والا تھا، وہ اس نے جتنے دن اس کا واپس تبادلہ نہیں ہوا اتنے دن اس نے چھٹی کی درخواست دے دی، چھٹی پر رہا۔ جیسے ہی اس کا تبادلہ رکا، واپس کا آرڈر ہوئے، وہ واپس اپنے وہیں بکھر چلا گیا۔ تو میرے یہاں پر ابھی وہ ٹیم نہیں آئی، لیٹ آنے کے عادی ہیں، وہ گواہ ہیں اس واقعے کے، کہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، رخصتی کا معاملہ تھا، بچی کو بٹھا لیا تھا، روک لیا، بھائی نہیں جانا۔ اب وہ رخصتی کا موقع تھا، اب اس میں ایک تحریر ہوئی، عدالت میں کیس بھی ہوئے زن شوئی کے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، اس نے بھی کیس کر دیا، اس نے بھی کیس کر دیا۔ تو اب صلح کے لیے میں وہاں پہنچا، تو میں نے کہا یار آپ یہ لائن نہ لکھیں، اس کو بدل لیں، تو الفاظ چینج کر لیں۔ وہ بندہ محمد خان کا غصہ بڑا مشہور ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا بہت۔ میں نے اس جیسا مزاج کا آدمی میں نے اب تک نہیں دیکھا، وہ بڑا خطرناک ذہن کا تھا، اوئے ہوئے ہوئے۔